خوشپور سے بابو وکٹر سلواتر کا آپ سب کو سلام۔ 24 ستمبر 2023 بروز اتوار۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس متی 20ویں باب کی پہلی 16 آیات۔ آسمان کی بادشاہی اس مالک مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیجا۔ اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے 6 اور 9 گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا، تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہمیں مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 ہی دینار ملا، پر جو پہلے آئے تھے انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں زیادہ ملے گا، مگر انہیں بھی 1 دینار ملا۔ اور وہ لے کر مالک مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں۔ یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ بہت سے بلائے تو گئے ہیں مگر برگزیدہ کم ہیں۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج سال کے دوران 25واں اتوار ہے۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، جہاں خدا نبی کی معرفت اس بات کو لوگوں پر آشکارا کرنا چاہتا ہے کہ خدا کے منصوبے اور راہیں انسانی ادراک سے کہیں بعید ہیں، کیونکہ وہ اپنی رضا کو خدا کی رضا پر ترجیح دیتے تھے۔ اگر خطا کار اپنی غلطی سے کنارہ کشی کر کے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں تو خدا انہیں معاف کر کے
اپنا رحم ظاہر کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے فلپیوں کے نام خط کے پہلے باب سے لی گئی ہے۔ مقدس پالوس رسول نے یہ خط اس وقت تحریر کیا جب وہ روم میں قید خانہ میں تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش موجزن تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کرے۔ اس کی شادمانی اس بات میں ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے نمونہ پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وہ حقیقی خوشی کا تذکرہ اسی خط کے چوتھے باب میں کرتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، لیکن حقیقی خوشی عاجزی، حلیمی اور فروتنی میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا مزاج یسوع مسیح کی طرح کا ہو۔ مقدس پالوس رسول کلام مقدس کی روشنی میں ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہم اپنے تکبر کو ختم کر کے حلیمی کو اپنائیں۔ مقدس پالوس رسول خداوند سے سچی محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، لیکن وہ کلیسیاؤں سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات بہتر ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ خدا کی رضا پر عمل کرنا زندگی کا اولین مقصد سمجھتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے 20ویں باب سے لی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک خوبصورت انداز تماثیل کے ذریعے تعلیم دینا ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں پاکستان کے مزدوروں کی تمثیل کا بیان ہے۔ یہ تمثیل صرف مقدس متی کے مطابق انجیل میں ہے۔ دیگر انجیل نویس اس تمثیل کا ذکر نہیں کرتے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل سنائی تو اس وقت ہجوم میں فریسی بھی اس کی باتیں سن رہے تھے۔ فریسی خیال کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی صرف ان کے لیے ہے، دیگر اقوام کے لیے نہیں۔ ہم آج کی تمثیل میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مالک نے رحم کر کے شام کے وقت بھی کام پر بلایا اور انہیں دہاڑی دے دی تاکہ وہ بھی جا کر اپنے بچوں کو خوراک مہیا کریں۔ سب مزدوروں کو ایک ایک دینار طے کر کے لگایا جاتا تھا۔ مالک نے کام کی وجہ سے نہیں بلکہ دہاڑی کی وجہ سے کہ جو انہیں درکار ہے وہ دے دیا۔ خدا رازق ہے، یعنی رزق دینے والا ہے۔ وہ سب کا خیال رکھتا ہے، لہٰذا ہر شخص اپنے کام کی مزدوری پر نہیں
بلکہ خدا کی پروردگاری، شفقت، رحم دلی اور مہربانی پر دھیان دے۔ جو شخص محنت کرتا، اپنی روزی کماتا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ ضرور اجر پاتا ہے۔ پاکستان کی تمثیل کے حوالے سے لوگ مزدوری، مختلف اوقات اور اجرت ہی میں کھو کر رہ جاتے ہیں، جبکہ بات اجرت کی نہیں بلکہ مالک خدا کے رحم اور محبت کی ہے۔ مالک کتنا سچا ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس تمثیل میں زیادہ اہم اس کا پیغام ہے، اس کی تفصیلات نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پاکستان کے مزدوروں کی تمثیل کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ خدا سب پر مہربان ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ آئیں دعا کریں کہ ہم ہمیشہ اس کی شفقت، پروردگاری، رحم دلی اور مہربانی پر یقین رکھیں اور اپنے آپ کو عاجز، حلیم اور فروتن بنائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔